ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. بات کر رہے ہیں مشرف زیدی صاحب سے اور امریکن پالیسیز اور پاکستانی پالیسیز اینڈ ویئر از دا ٹروتھ. اور اب اگر ہم بڑھنے کی کوشش کریں, ڈرون اٹیکس کے اوپر ہم اٹک گئے تھے پچھلی بریک سے پہلے. زیدی صاحب, آپ سمجھتے ہیں یہ حقوق, انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں اور یہ مطلب اس کے اندر انسنٹ اور گلٹی کے بیچ میں ڈفرینشیٹ بھی نہیں کیا جاتا, لیکن اگر ہماری فوج کے پاس ہوتے اور ہماری فوج اس چیز کو استعمال کر رہی ہوتی ان دی آئیڈیل ورلڈ اگینسٹ پیپل وداؤٹ رسکنگ لائف, تو پھر کیا سٹانس ہوتا؟ ان دی آئیڈیل ورلڈ تو کوئی بھی تخریب کار نہ ہوتے, کوئی ملٹنسی نہ ہوتی, سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور گلے میں گلے لگا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملی نغمے گا رہے ہوتے. آئیڈیل ورلڈ میں تو ہم نہیں رہتے موئز, ہم ریئل ورلڈ میں رہتے ہیں. ریئل ورلڈ میں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ جو ہے کانفلکٹ ہے, جس میں ہمیں ہم میننگ پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگوں کو یہ سمجھانا جو ہے, یہ اس حکومت کا اور اس فوج کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں, کب تک لڑتے رہیں گے, جیت جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور جن لوگوں کو ہم قتل کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کس ملک سے ہیں, ان کے پاس جو ہتھیار ہیں, جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا, اور اس کا پورے کا پورا جو ہے ایک لیگل اس کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. پاکستانی عوام کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یا کسی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی کارکن کو کوئی محبت ہے ٹیررسٹ سے یا تخریب کاروں سے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریاست جو ہے وہ جھوٹ پر بیسڈ ہے, سراسر جھوٹ پر, شروع سے الف سے لے کر یہ تک جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ جو ہے بول بول کر ان لوگوں نے اپنا اعتماد جو ہے عوام میں اتنا کم کر دیا ہے کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے اور عوام کی جو بیکنگ ہے ان لوگوں کے لیے وہ ڈمنش ہو گئی ہے. تو میرے جیسے تجزیہ کاروں کا کام ہے کہ ہم یہ سوالات جو ہے اٹھائیں اور پوچھیں کہ جب تک آپ ان چیزوں کو کلیریفائی نہیں کریں گے اور آپ کے اوپر اعتماد عوام کا پھر سے نہیں بنے گا, تب تک یہ جو جنگ ہے یہ اسی طرح رینگتی جو ہے چلتی رہے گی, اور اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب نہیں ہوگا کہ کس کو مار رہے ہو, کیوں مار رہے ہو, اور کب تک مارتے رہو گے. ٹھیک, ویل سیڈ. اگر اب ہمارے پاس کوئی 10 اور منٹ رہ گئے ہیں, اگر اب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پوسٹ اسامہ بن لادن, مطلب اسامہ بن لادن مارا گیا, اٹھا کے لے گئے, کافی امبیرسمنٹ ہوئی, اس کے بعد اب جو ہماری سٹانس ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے مطلب ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کیا ہے, جس کے بعد اپنے آپ کو ایک طرح کے احتساب کے لیے سامنے کھڑا کیا ہماری پارلیمان کے, اور ایک شاید نیا چیپٹر پاکستانی ہسٹری میں کھل جائے, یا پھر بزنس ایز یوزول رہے. شریف برادران جو ہیں انہوں نے مطلب ایک کافی, آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے جو سٹانس لی ہے کہ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان, اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ود ریڈیکیول جو کہ انہوں نے صوبے کے اندر سٹانس لی ہے, وہ میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انہوں نے کینسل کر دیے ہیں. لیکن ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ امریکہ کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن رہے گی, کیا حالات آتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جب کوئی بھی ایڈکٹ ہوتا ہے تو وہ ایڈکٹ جو ہے وہ تمیز نہیں کرتا کہ دن کا کون سا وقت ہے اور وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے. کیونکہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ ایڈکٹ بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی, کیونکہ صرف جو اس کو خیال ہے وہ ریاست کا اپنا ہے. یعنی کہ جو پاکستانی ایلیٹ ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, جس طرح کے بھی ہوں, کچھ سیاستدان فیوڈل ضرور ہیں لیکن کئی شہری سیاستدان بھی ہیں, کئی پڑھے لکھے سیاستدان بھی ہیں, اور ہماری فوج بھی ایلیٹ کا اہم حصہ ہے. پاکستانی ایلیٹ کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایلیٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے, یا اس کا یہ آبجیکٹو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی یا پاکستانی عوام کی خدمت کرے. اسی طرح یہ کنسٹرکٹڈ ہے سوسائٹی اور یہ ڈیموکریسی. تو یہی جو پرابلم ہے وہ اپنی عکاسی کرتی ہے بین الاقوامی ریلیشنز میں, چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو جہاں جھوٹ بول کے ایک خفیہ جنگ ہم نے 98 میں جو ہے کارگل وار کی صورت میں کی, چاہے اور انڈیا کے ساتھ جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں, چاہے افغانستان ہو جو ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا, یا ایران ہو جو ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا, یا سعودی عرب ہو جو ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا. امریکہ سے بھی ہماری وہی ریلیشن شپ ہے جو پاکستانی ایلیٹ کی پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. پاکستانی ایلیٹ ان سے جھوٹ بولتی ہے, اور وہ جھوٹ بول کے اب امریکن حکمران جو ہیں وہ اس ایلیٹ پر ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ اس وقت حالات ہیں. اگر امریکن زیادہ روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, تو وہ رونا جو ہے وہ بھی اس کی بھی لمٹس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو 10 سال سے آپ کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہا تھا تو اس میں بے وقوف آپ خود ہیں.
تو تھوڑا سا جو ہے بلیم امریکنوں کو خود بھی لینا چاہیے کہ ایک سائڈ پہ تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کانسٹنٹلی. 80 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھا, تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہوا. پھر 2001 میں پھر سے مشرف کے ساتھ ہوا اور فوراً یہی کہنا شروع کر دیا کہ ڈبل گیم ہو رہا ہے. اگر ڈبل گیم ہو رہا ہے تو مت کھیلو. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی ریاست اور پاکستانی ایلیٹ جھوٹ بولتے ہیں, اسی طرح امریکن ایلیٹ اور امریکن ریاست بھی جھوٹ بولتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ جھوٹ پاکستان سے, پاکستانیوں سے اور پاکستانی ایلیٹ سے بولتی ہے, وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ جو ہے کم بولتے ہیں. بولتے ہوں گے لیکن کم بولتے ہیں. اور یہ ان دونوں ملکوں میں جو تضاد کا جو وہ ہے پرابلم, وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس کا مقصد امریکہ میں امریکن لوگوں کی خدمت کرنا ہے, یہاں کی ریاست کا مقصد ہے ریاست کی خدمت کرنا, اپنے مفادات کی خدمت کرنا. جی ہاں. ظہیر صاحب, اگر اسی کو آگے بڑھائیں, ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ؟ جان کیری آتے ہیں, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اپولوجائز, اور ہم لوگ اپنی ایک بورڈ ڈرمز بیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ وی ڈونٹ نیڈ دیئر ایڈ, وی ڈونٹ نیڈ دیئر سپورٹ, اف دے لیو وی آر لیفٹ وداؤٹ پرابلمس. آپ کس طرح دیکھتے ہیں نیکسٹ ایئر آفٹر دیٹ, آفٹر دی الیکشنز, ہاؤ ڈو یو سی اس انفولڈنگ دیز ریلیشن شپس؟ الیکشن تو ابھی بہت دور ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو یا امریکن, لیکن جو ابھی کے لیے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. کافی اعتماد ہے امریکن حکمرانوں کو اس لیڈرشپ پر. جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں ملٹری سروس چیفز کی, وہ ایسے ہی نہیں ہوئیں, وہ اس لیے بھی ہوئیں کیونکہ ایک گلوبل کانفیڈنس ہے لوگوں کا ان دونوں کی لیڈرشپ پر, جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی. اور جمہوری جو پروجیکٹ ہے, جمہوری جو کوشش ہے, اس پر بھی بین الاقوامی سپورٹ ہے. اسی لیے گیلانی صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری دونوں جو ہیں وہ بھی وہیں رہیں گے جہاں ہیں, اور یہ ریلیشن شپ چلتی رہے گی. لیکن جو ساتھ اس کے جو جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ بھی چلتے رہیں گے, کیونکہ اب یہ ویکی لیکس آئی ہیں. اب اس میں بھی ویکی لیکس میں خود بھی عین ممکن ہے کہ کچھ جھوٹ ہوں, اور اس کے بدلے میں کئی جھوٹ بولے جائیں گے یہاں پر بھی واشنگٹن ڈی سی میں. لیکن جو وٹے سٹا اور جو لین دین کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ چلتا رہے گا, کیونکہ امریکہ کو ابھی تک پاکستان کی لوجسٹیکل ضرورت ہے, اور پاکستان کو, کیونکہ پاکستان ایک ٹوٹی ہوئی جو ہے گورننس کا شکار ہے, جس میں بجائے پاکستانی عوام سے پیسے لے کر پاکستانی عوام کو جواب دہ ہونے کے, یہ ریاست اور ملکوں سے پیسے لے کر اور ملکوں کو جواب دہ ہے. تو وہ والا سلسلہ بھی چلتا رہے گا جب تک یہاں پر انٹرنل ہمارے ہاں ریفارمز نہیں آتے, اور انٹرنلی یہ جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کی جواب دہ جب تک نہیں بنتی. اور اس کو بننے کے لیے اس کو ٹیکس جو ہے ریز کرنا پڑے گا, اور ٹیکس کے بدلے میں سروسز جو ہے پیش کرنی پڑیں گی. لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک تصوری پلاؤ کی طور پہ ٹی وی پہ کبھی کبھی ڈسکس ہوتا رہتا ہے, اخباروں میں جو ہے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں, لیکن عنقریب کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہمارا پارلیمان یا ہمارے لیڈران جو ہیں اس بیسک پرابلم کو ایڈریس کر کے اس کو ٹھیک کریں گے. جو سچ ہیں, جو آپ کہتے ہیں امریکنز اپنی عوام سے بولا کرتے ہیں, لیکن ہمارے سیاستدان حکمران جو ہیں وہ نہیں بولتے. نسبتاً زیادہ سچ, نسبتاً زیادہ سچ, مکمل سچ یہ نہیں, سچ ہماری عوام ہینڈل کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہینڈل کر سکتی؟ 118 کروڑ لوگ ہیں. جس طرح پانی کی قلت, اسکولوں کی قلت, پریگننٹ مدرز کی جو ہیلتھ ہے اس کی قلت, پیسوں کی یعنی کہ اشیاء کی مہنگائی کا پرابلم, بجلی کا بحران. اگر ہم ایک جو جنگ ہے جس میں 30,000 پاکستانی جو ہے وہ جو ہے ان کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, اگر ہم یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح کی, میں تو بہت بیہودہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستان جو ہے وہ سچ نہیں, پاکستانی جو ہے سچ نہیں برداشت کر سکتے. کون سا یہ ظلم ہے جو اس ملک نے اور اس ملک کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا؟ تو یہ کون ایسے بڑے لیڈر ہیں یا اتنی بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یا پاکستانی لوگ جو ہے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو برداشت نہیں کی پاکستان نے؟ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ دیٹ از دا جنرل ایٹماسفیئر. جب آپ کچھ کہتے ہیں کہ جی یو کانٹ ہینڈل دا ٹروتھ, وہ یہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ ماسز کو اگر آپ سچ بتا دیں گے تو دے ول ٹیک سم تھنگ ایلس آؤٹ آف اٹ. 97% لوگوں سے پیو سروے نے پوچھا کہ بن لادن کیا دہشت گرد ہے یا نہیں, 97% لوگوں نے کہا نہیں. اب وہ انہوں نے اس حد تک یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی ہیرو ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی غازی ہے, بس یہ کہہ دیا کہ جی دہشت گرد ہم اسے نہیں سمجھتے.
اور پولز کے اندر زرداری صاحب لیسٹ لائکیبل پرسنالٹیز میں نیک ان نیک تھے ود اسامہ بن لادن. اب یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سچ نہیں بولا جاتا, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جی سچ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کیا جاتا یا سچ جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. نہیں شاید نہیں موئز سوری, شاید یہ وجہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے. شاید عوام, پاکستانی عوام اس سے زیادہ عقل مند ہیں جتنا کریڈٹ ان کو دیا جاتا ہے, اور شاید عوام کو یہ پتہ ہے جب جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ فوجی حکمران ہوں, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں, چاہے وہ اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہوں, جب پاکستانیوں سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو پاکستانیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. بن لادن بھی جھوٹا اور مکار تھا, اسی لیے پاکستانی اس کو نہیں پسند کرتے, اور اس ملک میں جو پاکستانی ایلیٹ ہے اس نے بھی پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں اور جو جھوٹ بولے ہیں اس کے صلے میں یہ لیک آف کریڈیبلٹی ہے کہ بن لادن اور یہاں کے لیڈروں کا جو ہے نیک ان نیک کمپیریزن کیا جا رہا ہے. یہ پاکستانی لوگوں پر کیسے آپ پن کر سکتے ہیں کہ ان کا جو, اگر کسی کا امپریشن جو ہے وہ خراب ہے تو وہ ذمہ داری اس بندے کی ہے جس کے بارے میں امپریشن خراب ہے, یا اس آپ یہ مطلب بہت ہی irrational بات ہے کہ دیکھیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے امریکہ کو پسند نہیں کرتے تو یہ لوگ خراب ہیں. بھائی اگر امریکہ کو لوگ نہیں پسند کرتے تو وہ اس لیے کیونکہ امریکہ نے اپنے آپ کو پسند نہیں کروایا. اگر پریزیڈنٹ زرداری کو لوگ پسند نہیں کرتے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے آپ کو پسند نہیں کروایا. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو امریکہ, پریزیڈنٹ زرداری اور کچھ عناصر کے خلاف جو ہے زہر ڈالتا رہتا ہے پبلک سفیر میں, لیکن اس زہر کا جواب یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے, اور اس کو بہترین چیز جو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سچ ہے, اور سچ جو ہے آپ نے خود کہا کہ وہ لوگ ہینڈل نہیں کر سکتے. تو اگر یہی سلسلہ اور یہی فلسفہ جاری رہا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو پھر یہ مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے. ٹھیک, اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ جی امریکہ کے مفاد میں ہے یہ کہنا کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا ہے. پاکستان کا اسٹیٹ انٹرسٹ شاید یہ ہے کہ ہم ڈبل گیم کھیلیں, مطلب ہم انڈیپینڈنٹ, ہم آنکھیں بند کر کے امریکن ایجنڈا کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ کیا تھا تو وی ور لیفٹ ود دس میس. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا اسٹیٹ انٹرسٹ ہے, whether it be lying to the Americans, whether it be supporting Haqqani, whether it be the Afghan Taliban, whether it be thinking of something that comes after, مطلب یہ ہمارے اسٹیٹ انٹرسٹ میں اگر ہے تو ہم یہ کھل کے کریں؟ پاکستان کا اسٹیٹ انٹرسٹ جب تک ایک بند کمرے میں 4 یا 5 لوگ ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے تب تک مسائل جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. 80 کی دہائی میں کسی الیکشن کے ذریعے وہ لیڈر نہیں آیا تھا جس نے یہ فیصلے کیے کہ افغانستان میں وہ کیا کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے. جب جمہوریت یہاں آئی بھی ہے تب بھی جو موٹے موٹے ٹھوس فیصلے ہیں وہ جمہوری عمل کے طور پہ جمہوری عمل سے نہیں کیے گئے, وہ بھی بند کمروں میں کیے گئے. تو جب تک یہاں پر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ لمیٹڈ رہے گی ایک ملٹری اور بیوروکریٹک ایلیٹ کے ہاتھوں میں, تب تک یہ مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتے. صحیح, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ مشرف زیدی صاحب. ویورز آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں لکھ کے آگاہ کر سکتے ہیں. CNBCPakistan.com. That's it for this week. See you next week.